बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उसमें एक तो ये है कि सराब बरकत कश्मीर की आवाज़ था और उसके साथ अब क्या हो रहा है, वो किस हाल में है, उस पे। दूसरा ये है कि सोहेल अफरीदी जो सीएम के पीके है, तीरा का जो उन्होंने अभी विजिट किया और कराची का जो बाद में किया एक कारकुन के शहीद होने के बाद या उसकी हलाकत के बाद, उस पे। और इकरारुल हसन ने जो अवाम राज पार्टी बनाई, वो किसका राज है, कौन राज करेगा, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले सराब बरकत के हवाले से बात करते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन के सराब बरकत कश्मीर की मजबूत तरीन आवाज़ थी, जान पहचान थी। अवामी एक्शन कमेटी ने जब एहतजाज किया उस पर हम भी व्लॉग कर रहे थे, बाकी भी करते थे, सब बोलते थे, लेकिन जो मैस लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे शराब बरकत ने जिस तरह से अवामी एक्शन कमेटी के नैरेटिव को, उनके ऊपर होने वाले जुल्म को, उनकी रुकावटों को, उनकी मुश्किलात को, उनकी एक एक चीज़ को अपडेट किया, वो बाकी किसी भी उस तरह के साफ़ी ने नहीं किया, चाहे उसका ताल्लुक कश्मीर से हो या पाकिस्तान से। और ये चीज़ सबको पता है कि शराब बरकत एक कश्मीर से, रावलाकोट से उसका ताल्लुक है और वो पिछले 50 दिनों से कैद है। क्यों कैद है ये सब आप जानते हैं कि उसके ऊपर जैसे सनम जावेद का इंटरव्यू क्यों लिया, वो इल्ज़ाम है, कुछ और इल्ज़ाम है, लेकिन ये सारे के सारे यहाँ पर सब जानते हैं कि ये स्क्रिप्टेड होते हैं। असल बंदे के ऊपर दुख और होता है, वो कश्मीरी अवामी एक्शन कमेटी की आवाज़ बना, उनके लिए उसने आवाज़ उठाई। उससे भी कहा गया कि ये कहीं से फंडेड है या इस तरह से है, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को बंद नहीं किया, उसकी उसे सज़ा मिल रही है। इस पर बात करूंगा कि कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, उसे चाहिए था कि वो शराब बरकत के लिए आवाज़ उठाती, एहतजाज करते, मुतालबा करते और बड़े लेवल पे करते। बहुत से अवामी एक्शन कमेटी हो, आम आदमी हो या सुनने वाले, वो ये सवाल करेंगे कि नहीं उसके ऊपर केस है, वो पाकिस्तान में है, वो साफ़ी है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम नहीं होते। अवामी एक्शन कमेटी के पास इतनी ताकत थी है कि वो ये सवाल रख सकती है उसके वकील, उसके जो वकला हैं उनके थ्रू, कि क्या इन केसेस पे क्यों उसे बंद किया गया है, क्या एक साफ़ी का काम इंटरव्यू लेना नहीं है, लेकिन है। लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी ने उसके साथ जिस तरह से बेवफाई की, जिस तरह से साथ छोड़ दिया, इससे मुझे वो याद आ जाता है अपना वो दौर जब हम कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान मुख्तलिफ शहरों में काम करते थे। तो वहाँ पंजाबी या सिंधी या मुख्तलिफ इलाकों के हमारे लोग, हम कुलीग होते थे, दोस्त होते थे। तो कहीं गपशप होते हुए वो अक्सर कहते थे कि यार कश्मीरियों से जो हमें डर लगता है, ये जो कश्मीरियों की आदत है, वो ये है कि कश्मीरी बेवफा होते हैं। तो मैं सोचता था कि ये कैसे कह रहे हैं, उनके आगे तो हाँ हूँ करके या अपनी तारीफ करके चुप हो जाता था। लेकिन वो ये कहते थे कि कश्मीरियों को जब मतलब निकलता है तो वो उसके बाद पूछते नहीं हैं। और बहुत अरसे तक इस बात को मैं सोचता रहा कि क्या वाकई कश्मीरी बेवफा है। अब मुझे समझ आई कि वाकई बेवफा है। ये बात छोड़ दें, ये एक अलग सी बात है कि उसके ऊपर पाकिस्तान की अदालतों ने केस किया है। कश्मीरियों को निकलना चाहिए था, अवामी एक्शन कमेटी को उसके हक में बात करनी चाहिए थी, शौकत नवाज मीर को इस हवाले से बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। तो खैर, उसका काम है, साफ़ी है, निकलेगा फिर बोलेगा। लेकिन ये ज़्यादती है और ये ज़्यादती हमें नज़र आ रही है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो या अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो। इस पे कश्मीरियों को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। अगली बात नाज़रीन ये आपसे बतानी है कि असल जो मसला है हमारे इस मुल्क का, कि ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये जो अर्दली हैं, ये जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट है, ये बेसिकली पाकिस्तान को जिस तरह से एक दफ्तर के अंदर एक डिक्टेटर बैठा होता है उस तरह से चलाना चाहते हैं। जैसे कोई कारोबारी, जैसे जैसे मियाँ बरादरान अपनी फैक्ट्रियों को चलाते हैं, उनके अंदर नीचे उन्होंने मजदूर रखे होते हैं, गुलाम रखे होते हैं, वो 24-24 घंटे भी काम करते हैं और जब उनके लिए कोई मसला होता है तो उन्हें उठा के कहीं फेंक देते हैं। तो ये पाकिस्तान को उस तरह से चलाना चाहते हैं।
پاکستان میں عوامی نمائندہ کیا ہوتا ہے، سیاستدان کیا ہوتا ہے، لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن سہیل افریدی جو اس وقت سی ایم کے پی کے ہے، میں حیران ہوں کہ لوگ اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں۔ کراچی میں وہ گئے اور اس دوران ان کا ایک ساتھی جو اس ریلی میں احتجاج میں شامل تھا، عام لڑکا تھا، وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا یا حادثہ ہوا اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ تو سہیل افریدی کے پی کے سے اسپیشل ان کے گھر گئے تعزیت کے لیے، جس پہ پاکستان کے تمام چمچے، کرچے، ٹاؤٹ، کرائے کے ٹٹوؤں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ اس نے غلط کیا، کیوں کیا، کیسے گیا، یہ وہ۔ وہاں جا کر بھی اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کراچی ہو یا کے پی کے ہو، پنجاب ہو یا بلوچستان ہو، یہ ساری کی ساری ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لازم ملزم ہیں، اینٹیٹیز ہیں، ان کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرا سیاسی کارکن ہی میری جان ہے، میری طاقت ہے، اور میں عام آدمی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح سے تیرا کے اندر جس طرح سے آپریشن کیا جا رہا ہے، اس آپریشن میں بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ سہیل افریدی عام سے کپڑے پہن کر وہاں تیرا میں اپنے لوگوں کے ساتھ گیا، مل رہا ہے، ان کو حوصلہ دے رہا ہے، جو اس کے بس میں ہے وہ کر رہا ہے۔ یہی ایک سیاسی نمائندے کا کام ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سیاسی نمائندے کیا ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ پاور میں آتے ہیں تو وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق بن جاتے ہیں، اس سے ملنا، ان سے سلام کرنا، ان تک بات کرنا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں اور عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں قدرت اس نظام کو اس ملک کے اندر کب توڑے گی اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری آئے گی۔ یہ بھی جو چل رہا ہے، یہ کسی صورت بھی اس کو میں انسانی حوالے سے کسی بھی جسٹیفائی نہیں کرتا کہ یہ جو ملک کے اندر نظام ہے، یہ جمہوری ہے، انسانی ہے، قانونی ہے، آئینی ہے، یہ بس چل سو چل ہے اور سب کچھ بس اپنا اس میں ہے۔ تیسری بات، اقرار الحسن صاحب جو سرعام سے لے کر سر شام تک پہنچ گئے، ایک وہ وقت تھا کہ ہم بھی اسے بڑے شوق سے سنتے تھے، سوچتے تھے بہت بہادر ہے، بڑی بات کرتا ہے، لیکن اب سمجھ آیا کہ یہ کہاں سے اسکرپٹ چلتا ہے اور کیسے کیسے وہ سٹنگ آپریشن کرتا تھا اور عام آدمی کیوں نہیں کر سکتا، یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اب سب سمجھ آ رہی ہے۔ عوام راج پارٹی بنائی جی، ان کی ایک ہی رٹ ہوتی ہے، بہت سی میں نے سنی کہ عوام کے پاس ہو جی انصاف سے، نظام سے ہی نہیں ہے، نظام سے ہی نہیں ہے، کوئی لیڈ نہیں ہے، وہ میں کیا کہوں، اس کو میرے لفظ نہیں مل رہا کہ ایسا وہ نالائق اور وہ ایسا پٹواری ہے اقرار الحسن، جو یہ کہتا ہے جی کہ پہلے اس نے 2 رٹیں لگائی ہوئی تھی کہ یہاں جو رشتہ دار ہیں ان کو پارٹیوں میں جگہ دی جاتی ہے، یا جو ان کے اپنے کیا کہتے ہیں کہ قریب رہتے ہیں ان کو جگہ دی جاتی ہے، یعنی یہ وراثت کے حساب سے یہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ چلتی ہے۔ جب عمران خان نے وہ میتھ توڑی تو پھر تیسری بات بھی اسے بتائی گئی، اس کے کان میں ٹھوسی گئی، اس کے دماغ میں کیا کہتے ہیں اسے کہ گھسیڑی گئی کہ یہ بھی کہو کہ ایسی جماعت ہو جو عام آدمی کو اختیار دے دے، جو اس کے قریب ہو، وفادار ہو، لائل ہو، اس کو نہ دے، شرم آنی چاہیے تجھے۔ مجھے دنیا میں یعنی ایسا بتا دیں کہ لیڈر لیس کوئی پارٹی ہو سکتی ہے، کوئی بھی پوری دنیا میں بتا دیں، چاہے بنگلہ دیش میں جو انقلاب ہے، کشمیری عوامی ایکشن کمیٹی، یہ بھی لیڈر لیس نہیں ہے، ان کے سامنے فرنٹ پہ لیڈ کرنے والے لوگ موجود ہیں اور ان کے پیچھے پھر ایک طاقت ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ اقرار الحسن کیا پدی کا شوربہ کس نے لانچ کیا سب کو پتا ہے، کہاں سے آیا سب کو پتا ہے، کیا تو بول رہا ہے سب کو پتا ہے، سوشل میڈیا پہ تیری کتے ہو رہی ہے اور تو کہہ رہا ہے جی کہ عوامی راج پارٹی میں کچھ نہیں کروں گا۔ یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں، کل تک یہ بھی نالائق ہے، یہ بھی نالائق ہے، یہ بھی بزدل ہے، یہ غریب ہے، یہ فلانا ہے، میں ہی ہوں جی، میں ہی آگے آ جاتا ہوں۔ اقرار الحسن تو جو کہہ رہا ہے نا، جنہوں نے تجھے لانچ کیا ہے وہ اس امید پہ کیا کہ عمران خان کے بعد تو ایک امید بن، تو 70 سال بھی سر نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر کے لٹکتا رہے نا، اس پاکستان میں اب تو اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، اس عوام کے اندر جگہ نہیں بنا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے جو سٹارٹ کیا، جس بدنیتی سے کیا، جن الفاظ سے کیا، وہ آج کی 5 سال کا بچہ بھی جانتا ہے اور آج کا 40 سال کا بندہ بھی جانتا ہے۔ اور یہ غلط فہمی ہے تیرے ذہن میں کہ عمران خان 70 سال کا، اب 74 سال کا ہو گیا ہے، اس کے بعد بوڑھا ہو جائے گا، ساری دنیا نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، اس نے بھی مرنا ہے، آگے تو کوئی ہو میں بلا۔
تیرے جیسی امید سے تو نا امید ہی بہتر ہے۔ پیچھے بڑی لوٹ آ رہی ہے کے پی کے سے، پی ٹی آئی کی بڑے ایسے بہادر قسم کے لوگ آ رہے ہیں جو عوام کے بھی وفادار ہیں اور اس ملک کے بھی وفادار ہیں۔ تیری جیسی عوامی راج، وہ بھی چوری کی نام، جھنڈا بھی چوری کا، اپنی تو کوئی چیز رکھ لیتا، 10 20 30 بندے لے کے لانچ کرتے ہو پارٹی اور یہ کہتے ہو کہ جی بس عوام کا راج ہو جی، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ ایسے ڈرامے، ایسے اسکرپٹ، ایسی کہانیاں بہت سنی یہاں بڑے بڑے کسی بھی فیلڈ میں یہی کہتے ہیں، نہیں بس سٹارٹ کرو، میں ویسے ہوں آپ کا سپورٹر ہوں، بعد میں قبضہ کر لیتے ہیں۔ جو تجھے لائے وہ قبضہ بھی کرنا جانتے ہیں، جنہوں نے ملک پہ قبضہ کیا تیری پارٹی، مطلب اس پہ کیا مشکل ہے۔ بہرحال آخر میں کہ اس ملک کے اندر جو چینل کھولو تو ڈرامہ باز، مسخرے، عدلی، ایکٹر، جھوٹے، فراڈیے بیٹھ کر ٹیبل کٹ رہے ہوتے ہیں اور ترقیوں کے ایسے دعوے کرتے ہیں، بندہ سوچتا ہے یار ہم پھر تو دنیا سے پتہ نہیں کہاں، ہم یہ ترقی وہ ترقی۔ اور سی ایم پنجاب، اللہ پوچھے گا تجھے، وقت دور نہیں ہے، جہاں کسی ایک کے ساتھ زیادتی کرو تو انسان بھگتا ہے۔ آپ لوگوں نے تو 25 کروڑوں کے ساتھ ظلم کیے، وہ بھی تو آپ نے بھگتنا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔